سال جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں تو قربانی کے معاملات کے تعلق سے وہاں کی حکومت نے جو رکھی ہیں رولز اگر ریگولیشن، اس تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، وہاں کی حکومت نے جو رول وغیرہ رکھے ہیں تو عام طور پہ یہ معلوم ہوا ہے کہ قربانی جو ہے وہ وہاں کی حکومت میں ہی جو ہے وہ پہلے سے آپ کو قربانی کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے، یہ ابھی سے آپ کو جو ہے وہ بتانا پڑے گا، نشاندہی کرانی پڑے گی، اور پھر وہاں وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جانب سے قربانی آپ کی کروا دیں گے۔ قربانی میں یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی جو ہو وہ رمی جمار کے بعد اور حلق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر رمی سے پہلے قربانی ہو گئی تب بھی دم لازم آئے گا، اور حلق کرانے کے بعد اگر قربانی ہوئی تب بھی دم لازم آئے گا۔ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ قربانی کرانے والے قربانی کب کرائیں گے، اس لیے جب تک کہ اطمینان نہیں ہوگا حلق نہیں کرا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نجدی حکومت ہے، وہاں پہ قربانی کرنے والے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہابیوں کو جو ہے وہ قربانی کے لیے رکھیں گے، اور وہ قربانی کریں گے تو وہ قربانی ہوئی ہی نہیں، وہ جانور ہی حرام ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ قربانی صحیح طریقے سے ہوئی نہیں، کیونکہ ذبیحہ ہی صحیح نہیں ہوا، وہ مردار ہو گیا جانور، تو ذبیحہ صحیح نہیں ہوا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنی جانب سے آپ کوشش کریں کہ اپنے کوئی سنی صحیح العقیدہ کوئی ہوں، وہ اگر اپنی نگرانی میں وہاں پر قربانی وغیرہ کرتے یا کراتے ہوں کسی سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھوں، اور آپ کو وقت وغیرہ پہ فون کے ذریعے سے خبر مل جائے، اور پھر اس کے بعد آپ حلق یا تقصیر کرائیں، تو اگر یہ اطمینان ہو جائے تو اس طریقے سے کیا جائے۔ اگر یہاں پر حکومت نے یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ نہیں پیسہ دینا پڑے گا، تو آپ پیسہ بھلے ہی دے دیں، اتنا آپ کا چلا جائے، لیکن آپ اس طریقے سے قربانی کرائیں۔ اب اگر وہ بھی قربانی کرانا بالکل ناممکن جیسا ہو، جیسا کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ نہیں اور کوئی دوسرا جو ہے قربانی اس وقت کرا ہی نہیں سکتا، بھیڑ بھاڑ بھی بہت ہوگی، تو پھر علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ان 12 دنوں کے درمیان میں 12 ذی الحجہ کے درمیان اگر وہ جو ہے وہ قربانی وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے، ممکن نہیں ہے، تو اگر پہلے سے یہ معلوم ہے کہ وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اس طور پر، تو وہ جب حج کا احرام باندھے گا، حج کے احرام باندھنے کے بعد وہ شروع میں یعنی حج کرنے سے پہلے 3 روزے رکھے، حج کا احرام باندھ لے، اور حج کرنے سے پہلے یعنی اگر قربانی نہیں کرنی ہے تو 8ویں ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام نہ باندھے، بلکہ 2 ذی الحجہ کو 3 ذی الحجہ کو 2-3 تاریخ کو ہی احرام باندھ لے، اور کم از کم جو ہے وہ 3 روزے جو ہے وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد 3 روزے رکھ لے، پھر حج وغیرہ پورا کر لے، پھر اس کے بعد 7 روزے بعد میں جب چاہے رکھے، یہاں پر آ کے بھی 7 روزے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ 10 روزے اگر رکھ لے تو یہ قربانی کی جگہ پر ہو جائے، یعنی قربانی جو تمتع کرنے والے ہیں اور قران کرنے والے ہیں، اور جو حج افراد کرنے والے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا جن کی فلائٹ لاسٹ میں ہے، اخیر میں ہے، تو ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں، کیونکہ حج افراد کریں گے ڈائریکٹ حج کا احرام یہیں سے باندھ کر جائیں گے اور پورے حج کے ارکان ادا کر لیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، تو ان پر روزہ بھی واجب نہیں ہے کہ قربانی کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے، روزہ بھی نہیں رکھنا ہوگا۔ اور اگر تمتع یا قران کرنے والے ہیں تو میں نے جو طریقہ بتایا ہے روزے کا، اس طریقے سے وہ روزہ رکھیں۔